پہلے تو میں بتا دوں کہ 18 اگست کو 2 سال پورے ہوتے ہیں، ابھی تو صرف الیکشن کو 2 سال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جن لوگوں کو کوئی شک ہے کہ وزیر اعظم شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا کچھ ہے، ان کے لیے بہت بڑا ایک یہ موجود ہے ایگزامپل کہ کرونا میں عمران خان صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں 4 مہینے پہلے جو ان کا سٹانس تھا، آج پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ وہی امپیریل کی سٹڈی جو بلاول صاحب کوٹ کر کے کہتے تھے کہ ملک میں ایک دن میں 38,000 اموات ہو سکتی ہیں، آج وہ امپیریل والے کالج والے وزیر اعظم عمران خان کے فارمولے کو بیسٹ قرار دے رہے ہیں، اور دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان وہ ملک بن گیا ہے جس نے اپنی اسٹریٹجی سے کرونا کو ٹیکل کیا، اور وہ اسٹریٹجی کس کی تھی؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی، اور جو ارینجمنٹس حکومت نے کیے۔ تو یہ 100 سالہ پینڈیمک جو دنیا میں آیا، جس میں بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کی اتنی بڑی بڑی معیشت ہے، $50,000 پر کیپٹا انکم والے تھے، وہ سب کولیپس کر گئے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں میں وہاں پہ ڈیتھ ٹول گیا، اور لاکھوں میں جس کو کہتے ہیں انفیکٹڈ لوگ ہیں۔ ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں، ہمارا پر اسکوائر فٹ جو ہے وہ 22,000 بندہ بنتا ہے پاکستان کے ایریا کے حساب سے، اور ہم ان ڈیولپ کنٹریز سے بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، وزیر اعظم نے پوری دنیا کو سینسٹائز کیا کلائمیٹ چینج پہ، اور آج سے نہیں کر رہے، پچھلے 7-8 سالوں سے کر رہے ہیں، اور پاکستان نے اپنا گلوبل گول جو 2030 کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا وہ 2020 میں ہم نے اچیو کیا ہے، جس کو پوری دنیا، خاص طور پہ UN نے اور پوری دنیا نے، اس میں ورلڈ اکنامک فورم نے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کی ویڈیو بنائی ہے 98% جس میں وزیر اعظم کو دکھایا جا رہا ہے، اور وہ پوری دنیا میں انہوں نے ڈالی ہے۔ تو ہمیں ذرا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ویژنری لیڈر ہے جس کو دنیا اکنالج کرتی ہے، لیکن یہاں انفارچونیٹلی سیاست کی نظر ان کے اور ان کے بغض میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو فوری طور پہ شاید نظر نہیں آتی ہیں، جس میں لیجسلیشن شامل ہے، جس میں قواعد و ضوابط شامل ہے، کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں، بہت سارے لاز کی امینڈمنٹ ہے، مافیا کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ تدارک کیے جا رہے ہیں۔ پانی کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے زمانے میں یہاں پر ریت نہ اڑے اور قحط سالی نہ ہو، اس لیے ڈیمز کا، اور خاص طور پہ ہائیڈل پاور اور ایسی جو انوائرمنٹ فرینڈلی پروجیکٹس ہیں جس کے تھرو انرجی اور سستی انرجی ہمیں مل سکے، اس پہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پالیسی کے تحت کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ہے، ٹورزم میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 پہ آیا، فرنٹ لائن میگزینز پہ چھپتا رہا، بیسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ٹورزم کی، اور اس کے اوپر بھی کتنا کچھ جو ہے وہ چینج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری صاحب نے PTDC کو ری ویمپ کرنے کے لیے پورا ایک پلان تشکیل دے دیا، اور آج کل ہائرنگز بھی اس پہ چل رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں، کیونکہ ڈیفالٹ سبجیکٹ تھا، تو کبھی وفاق نے اس کے اوپر نہ خرچہ کیا اور پچھلے 10 سالوں میں، اور نہ کوئی پالیسی سازی کی، لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اس کا پورا فوکس جو ہے وہ آنے والے وقت کے حساب سے ذہن میں رکھتے ہوئے ایگریکلچر ہے۔ کنسٹرکشن میں 30 بلین کا جو سبسڈی دے کے اور کنسٹرکشن کے تھرو جو ایکٹیویٹی جنریٹ کروائی گئی اکنامک، اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس ڈپریشن کے دور میں جب پوری دنیا اکنامک ریسیشن میں گئی ہوئی ہے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج آج بھی 38,000 پوائنٹس کو کراس کر گئی ہے، اور دنیا کی ٹاپ کی 3 ایکسچینجز میں پاکستان کی پرفارمنگ ایکسچینج رہی ہے ڈیورنگ کووڈ ڈیز بھی۔ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، دنیا میں ایکسپورٹس ڈراپ کی ہیں، ہماری بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایک ایکسپورٹ لیڈ جو اکانومی ہوتی ہے وہی ریئل ٹرم میں اکانومی ہوتی ہے، اور اس کو کمپیریزن میں دیکھنا چاہیے۔ جو گروتھ ریٹ کا بہت شور مچاتے رہے ہیں، ان کے زمانے میں جب وہ 2013 کا الیکشن جیت کر تشریف لائے تھے، تب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 18 یا 19 ارب ڈالر کی تھیں۔ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو بنگلہ دیش کی 39 ارب $49 بلین کی ایکسپورٹ تھی، اور ہم وہیں کس پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہمیشہ کمپیریزن میں اکانومیز کو دیکھا جاتا ہے۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں $20 ارب کا ملا تھا، جس سے آپ اپنی پوری معیشت کو دیکھتے ہیں، آج وہ $3 بلین پہ، یعنی ہم نے لیکیجز کو بند کر دیا ہے۔ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کہیں کس 148ویں نمبر پہ تھا، ہم نے 28 سٹیپ اوپر گئے ہیں، اور ایشیا میں ہم نمبر 1 ملک آئے ہیں جس نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے 1 ونڈو آپریشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ اکنامک زونز ہیں، فیصل آباد میں گراؤنڈ بریکنگ ہوئی، اتنی بڑی خبر ہے یہ، اور ان اکنامک زونز کے ذریعے آنے والے ٹائم میں جس طریقے سے ہماری یوتھ کے لیے اور کامیاب جوان کے تحت ان کو پروگرامز دیے جا رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیا گیا، قحط سالی نہیں آنے دی گئی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ جو انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی پہ فوکس تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس کی وجہ سے ہمارا IT میں ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، اور IT کا نالج، ابھی میں IT کی میٹنگ سے ہی آ رہی ہوں کہ بہت سارے اس میں فریم ورک ہے جس کو امپلیمنٹ پریکٹیکلی کر دیا گیا، اور بہت سارے رورل ایریا کے بچے IT کا ایک اسپیشل کورس ہے جو ہماری
پی ٹی اے کے تھرو ہو رہا ہے اور اس کے تحت وہ انٹرنیشنلی مارکیٹس میں سے اپنے لیے پیسے کما رہے ہیں. تو آنے والا دور پاکستان کا ہے، آنے والا دور یوتھ کا ہے، کیونکہ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو آنے والے الیکشنز کی نہیں سوچ رہے، آنے والی جنریشنز کی سوچ رہے ہیں.